قیامت کی ایک نشانی ہم عام طور پر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، غارت کریں گے، اور امانت کو ضائع کریں گے، امانت کو ہڑپ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ان دونوں چیزوں کا عام طور پر ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ نمازیں ضائع کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے مسلمان کے لیے، اتنا آسان ہو چکا ہے جیسے پتہ نہیں کیا انسان کو مل گیا۔ اور بھائیو دوستو، آخرت کہاں گئی؟ مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہے، پیارے نبی کی امتی ہو، کل قیامت دن ہوگا کیا؟ وہ لوگ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، بڑے بڑے مجرم ہیں، وہ لوگ جب جہنم میں ان مسلمانوں کو آتا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، کیا ہوا؟ اور کس چیز نے یہاں پر بلا دیا تمہیں؟ اور کس چیز کی وجہ سے تم ادھر آ گئے؟ تم تو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اس پیغمبر کا نام لیتے تھے، ایمان لاتے تھے، طرح طرح کے ہمیں جملے بولتے تھے۔ آج تمہاری نمازیں کہاں گئی؟ تمہارے اخلاق کہاں گئے؟ تمہارا قرآن کہاں گیا؟ آج تمہیں بچا نہیں سکتے ہو، کس بنا پر آئے تم یہاں پر پہنچے ہو؟ میرے مسلمان بتا، تیرے پاس کیا سوال ہو کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ پھر بندہ خود کہے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، آؤ ذرا اپنا مشاہدہ خود کریں۔ آج ہم اس میں مشاہدے کے بعد اپنا معاملہ صاف کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں، آخر کب تک اس طرح ہم بھٹکے رہیں گے؟ اس نماز کی طرف آ جائیے۔ میرے محبوب نے فرمایا مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدا، ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر، مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی، کتنی عمدہ مسجدیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی گئیں، ماربل لگا دیا گیا، بڑی عالی شان، اور اتنا اربوں روپے لگا دیتے ہیں مساجد پہ، لیکن پیارے محبوب نے فرمایا مسجدیں تو کھڑی ہوں گی لیکن نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ آج میرا مسلمان اس بات کا بھی مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، آج یہ جو معاملہ کیا جا رہا ہے، خدا را توبہ کر لیجئے، اپنے محبوب کی غلامی میں آ جائیے، ان نمازوں کو ضائع نہ کیجئے۔ یہی میرے محبوب نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ نمازیں ضائع کرنا گویا اپنے لیے فخر ہی محسوس کر رہے ہوں گے۔ دوسری بات کیا فرمایا؟ امانت کو ضائع کیا جائے گا، امانتوں میں خیانتیں کی جائیں گی، اس سے مراد غیر کا حق دبایا جائے گا۔ امانت بھی کسی کا حق ہوتا ہے، قرض بھی کسی کا حق ہوتا ہے، لین دین کے معاملات یہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان دوسروں کی زمینوں پر بھی قبضہ کر رہا ہے، دوسرے کا مال بھی کھا رہا ہے، دوسرے کو تنگ بھی کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق دبا رہا ہے۔ آج یہی تو وہ بات ہے جو میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ لوگ امانت کو ضائع کریں گے۔ تو گویا قرض اگر کسی نے دے دیا تو قرض بھی دیا جاتا ہے صرف بطور مدد کے، کہ ٹھیک ہے بھائی میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، ٹھیک ہے چند دن آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں، لیکن وہی بندہ پھر بے ایمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو امانت کے اندر خیانت والا معاملہ ہے۔ اسی طرح زمین کسی نے کسی کو جگہ دے دی تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، بھئی آپ اس مکان میں رہ لیں، چند دن کے رہنے کے بعد اس پر قبضہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے کاشتکاری کے لیے زمین دے دی، چند دن کے لیے دی، چند سالوں کے لیے دی، اس زمین پر قابض ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی تو امانت میں خیانت والی بات نکل آتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ان قیامت کی نشانیاں آج جو ہم پر ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، میرے مسلمان اگر آج بھی اس کے باوجود میرا مسلمان باز نہیں آتا تو اپنی آخرت کی تباہی کا سامان خود تیار کر رہا ہے۔ کیا جواب دے گا وہاں پر؟ نمازیں بھی ضائع کرنا آسان، حقوق کھانا بھی لوگوں کے آسان۔ لوگوں، نماز اللہ کا حق ہے اور لین دین کے معاملات امانت بندوں کے حق ہے، تو گویا دونوں قسم کے حقوق پیارے محبوب نے ایک حدیث میں جمع کر دیے۔ تو یاد رکھنا، بندہ حقوق العباد کو بھی کھا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اور ایسے ہی حقوق اللہ کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن میرے بھائی جواب دینا ہے، اس پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اپنی آخرت کو ضائع نہ کیجئے، لوگوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کیجئے، اپنے رب کے حقوق کی بھی ادائیگی کیجئے۔